بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحر سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ آج اس عنوان سے ختم نبوت کانفرنس جو منعقد کی جا رہی ہے، میں سب سے پہلے اپنے بھائی امیر حمزہ رافع اور پوری مسلم لیگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں آ کے لگتا ہے مسلمان ہیں، اس پلیٹ فارم پہ اس سٹیج پہ لگتا ہے مسلمان ہے، اس پنڈال میں لگتا ہے مسلمان ہے، کیونکہ آج نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی اور دین ہے، اور نہ یہاں پہ کوئی سیاست چل رہی ہے، بلکہ بات ہو رہی ہے خدا کی، بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہ بات چل رہی تھی، لیکن آج یہاں پہ اسٹیج پہ ثابت کیا گیا کہ ایک ذات ہے جس کے اندر نہ کوئی سیاست کرتا ہے، نہ کوئی فرقہ لے کے آتا ہے، نہ کوئی مسلک لے کے آتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس نے آ کے عرب و عجم کے اندر یہ جھنڈا لہرایا۔ ہم 313 ہو کے بھی کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، آج معذرت کے ساتھ 3 ارب کے قریب ہیں، لیکن انہوں نے کہا ان کو مسلک پرستی کے اندر ڈال دو، ان کو فرقہ پرستی کے اندر ڈال دو، یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، یہ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں، پھر ہم ان کو توڑ کے حکومت کریں گے۔ آج توڑ کے حکومت کی جا رہی ہے۔ سن لو یہ پلیٹ فارم جو آج یہاں پہ منعقد ہے، جس کا آج یہاں پہ ذکر ہے، یہ ایک چراغ نہیں ہے، یہ اب ایک لاوا بن چکا ہے۔ یہ آگ اب اس کفر کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دے گی، ان کفر کی دیواروں کو جن کی وجہ سے حافظ صاحب یا پابند سلاسل ہیں، ان پہ نظر بندی ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ آپ کس مرضی فرقے سے ہیں، جس مرضی مسلک سے ہیں، کوئی ایک جرم بتاؤ، کوئی ایک خلاف شریعت بات بتاؤ کہ جو حافظ صاحب نظر بند ہیں یا سلاسل میں ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہیں نہیں، ہاتھ بلند کر کے کہیں تو پھر بتاؤ کہ یہ نظر بندیاں کیوں، یہ سلاستیں کیوں؟ صرف ایک بات انہوں نے بات کی تھی، وحدت بین المسلمین کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا مسلک چھوڑو، ذات چھوڑو، سیاست چھوڑو، آؤ ایک اکٹھے ہو کے چلیں، کیونکہ ہم ایک ہوں گے تو 313 ہو کے بدر میں جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ اب اتنی تعداد کے باوجود ہم یہاں پہ جب بکھر گئے تو یہ سب بات ہوئی۔ آج بھی یہ چھوٹا سا جلسہ جسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چوک سے دوسرے چوک تک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، یہ ان کی آنکھوں میں اس نے سرما ڈالا ہوا ہے جبر کا۔ وہ سوچ رہے ہیں کہیں یہ مٹھی بھر پورے اسلام کو حاوی نہ ہو جائیں، یہ مٹھی بھر پورے پاکستان کے اندر حاوی نہ ہو جائیں۔ میں بات ایک کرتا چلوں، آج وعدہ کرنا ہوگا، جان دینی پڑی تو دیں گے، لیکن مسلک پرستی کے لیے نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کریں گے، جان دینی پڑی تو دیں گے، جان دینی پڑی تو، اور اس نظریے کے لیے کہ ہم ایک اکٹھے ہو جائیں۔ اور پھر وہ وقت آئے کہ ہمارے علماء جیسے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارا میڈیا جیسے آج یہاں پہ بیٹھا ہے، ہمارے سیاستدان جیسے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ امیر بات کریں، یہاں پہ حافظ صاحب آ کے بات کریں، اور سارے آپ سن رہے ہوں، آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تو پھر تیار ہیں تو اسی ایک کے ساتھ دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، اسی ایک نعرے کے ساتھ میں یہاں پہ اب دعوت خطاب دوں گا۔ جن کی سماعتوں کے آپ بھی منتظر ہیں، جن کی سماعتوں کا میں بھی منتظر ہوں، جن کی سماعت کے یہاں پہ سٹیج والے، میڈیا والے اور تمام سیاستدان بھی ان کے لیے منتظر ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان مکی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اس طرح کا نعرہ نہیں چاہیے، جس طرح کا نعرہ چاہیے ویسا لگائے، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ، ایسے نہیں، ذرا کھڑا ہو کے لگا دیں، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ یہ ہمارے ساتھ انڈیا ہے، وہ یہاں پہ کتنے پاپ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں پھر بھی آواز مدم ہے، نہیں، آواز آئے، پروفیسر صاحب آئے کہ ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، نعرہ تکبیر۔